ایک صحافی انصار عباسی ایک پوسٹ کی کہ یہ جو مکسڈ جم بن رہے ہیں، مکس عورتوں مردوں کے جم بن رہے ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ وہ میرا جسم میری مرضی والی نیچے لکھ کے کہ تم تو پاگل ہو، تم تو فلانے ہو، تم تو ڈماکے ہو۔ کل مجھے کسی نے کہا، اس نے کہا جی آپ ابکری کے بارے میں بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا بڑا بڑا جو گنڈا وہ اگے مولوی صاحب نے اندر کراتا وہ مرویا زندگی ساری خراب کرتی ہے انہیں۔ پاکستان میں کاروبار کرنا جہاد کا ثواب ہے، میں فتویٰ دے رہا ہوں آپ کو۔ آج ایک FBR کے انسپیکٹر دامد برکاتہ کا میری بیوی کو فون آ گیا، تم لوگ اتنے بدماش ہو کہ تم لوگ دیکھو میں کو ڈاکو ہوں، کیا کیس ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، برخورداروں اور معزز مستورات، دیکھو جب تک انسان کے سامنے آخرت کا منظر نہیں ہوگا نا، اس کے سامنے اگر آخرت نہیں ہوگی، اس وقت تک انسان کی زندگی ٹھیک ہو نہیں سکتی، جو مرضی ہو جائے۔ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا، اکاؤنٹیبلٹی، یہ بات لوگ کہتے ہیں جی باہر ملکوں میں لوگ بڑے نیک ہیں اور بڑے اکاؤنٹیبلٹی ہے، وہ نیکی ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ رات کو ایک آدمی نے مجھے کہا کہ یہ رات کو میں کینیڈا میں تھا تو رات کے 2:30 بجے تھے، برف باری ہو رہی تھی، اکیلی گاڑی کھڑی تھی، اکیلی 2:30 بجے، کوئی نہ آ رہا جا رہا، لیکن ریڈ لائٹ تھی تو گاڑی اکیلی کھڑی تھی، چل کے گئی نہیں۔ اتنے زبردست لوگ ہیں وہ۔ میں نے کہا وہ اگر کیمرے ہٹا دیں پھر پتہ چلے گا زبردست کتنے ہیں۔ وہ کیمرے میں فوٹو آ جاتی ہے، فوٹو آ گئی تو ٹکٹ گھر پہنچ جائے گی، وہاں تو یہ سسٹم اس لیے ہے کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی جب تک نہیں سامنے ہوگی نا، چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو، اس وقت تک انسان کی زندگی صحیح نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ انسان کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ اس کو بات سیکھنی پڑتی ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ اگر سکھایا ہی نہیں کسی نے، اگر کسی نے نہیں سکھایا تو پھر انسان کچھ بھی بن سکتا ہے۔ یہ آج کل جو کیس چل رہا ہے پنکی بازی والوں کے، کیوں، کس نے بنایا اس کو پنکی؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے، یہ ماں کے پیٹ سے کیا پنک اسی طرح نکلی تھی، نشہ بیچنے والی بن کے نکلی تھی؟ کس نے اس کو بنایا؟ کیوں؟ اس کی کوئی تربیت ہی نہیں کی، کسی نے تربیت ہی نہیں کی۔ وہ کہہ رہی میں 12 پڑھے، میری وائف بتا رہی تھی کہ وہ اس نے کہا کہ عورتوں ہوتے نا، عورتیں بڑے شوق سے دیکھ رہی اس کو کہ یہ کون تھی، کیا تھی؟ انہوں نے کہا 12-13 سال کی میں تھی تو میں نے یہ کام شروع کر دیا تھا۔ اب 12-13 سال تک جو اس کی تربیت ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی نہیں۔ جب وہ نہیں ہوگی تو پھر جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، جیسے جس کے ہاتھ لگ گئے بس ایسے ہو جائیں گے۔ اس لیے انسان کو تو بڑی زبردست تربیت کی ضرورت ہے۔ اس کے سامنے آخرت، اللہ نے کیوں بار بار آخرت کہی کہ آخرت کو سامنے رکھو، آخرت کو سامنے۔ فمن زحزح عن النار، جو قیامت والے دن جہنم سے بچ گیا، وادخل الجنۃ فقد فاز، اور جنت میں چلا گیا، یہ کامیاب ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا، رہی دنیا کی زندگی، یہ تو سوائے دھوکے کے کچھ ہے ہی نہیں، دھوکہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہے یہ تو یوں گزر جانا، پتہ نہیں چلنا۔ کوئی ایسی پنکیاں دنیا میں آئی، کہیں چلی گئی، وہ اب جا کے ان سے پوچھے ہاں بھی یہ کیا کر کے آئے تھے؟ چند دنوں کے لیے تم نے یہ سارا کر لیا تھا، پھر ہمیشہ کی جہنم اس کا مقدر بن گئی، کیونکہ کسی کو بتا ہی نہیں تھا۔ اس لیے یہ بڑی سخت محنت کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا بڑی زبردست امتحان کا کیوں کہتے ہیں اس کو؟ یہ بڑی زبردست شدید محنت چاہیے یہاں پہ میرے دوستوں، ایسے نہیں ہے گزرنی۔ جنت کوئی ایسی آسان چیز نہیں ہے کہ بس جو مرضی کر کے جنت میں چلے جائیں گے۔ نہیں،
یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی تو جبرائیل کو دکھائی. جبرائیل علیہ السلام جنت دیکھی تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ اس جنت میں تو سارے چلے جائیں گے، اس کو کون چھوڑے گا، سب اس میں جائیں گے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کی مشقتوں سے، دنیا کے امتحانوں سے ڈھانک دیا کہ یہ دنیا میں امتحان آئیں گے اس کے جانے کے لیے، اب دیکھ جا کے، تو جبرائیل نے جب دیکھا انہوں نے کہا یا اللہ یہ والے اگر امتحان ہے تو اس میں کوئی جائے گا، یہ تو کون پورا، یہ تو اتنی محنت کی چیز ہے. یہ بابا ہمیشہ کی جنت ہے، ہمیشہ کی، ہمیشہ رہنا اس میں، 2-4 دن کی بات نہیں ہے، 2-4 سال 10 سال 50 سال 100 سال کی بات نہیں، ہمیشہ. پھر جہنم دکھائی. جب جہنم دیکھی جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ یہاں کوئی نہیں جائے گا، یہاں نہیں جانا کسی نے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کو دنیا کی لذتوں سے، شہوتوں سے، یہاں کی چکر بازیوں سے، جہاں کی لالچوں سے جب ڈھانک کے دکھایا کہ یہ ہوگا، تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ اس سے تو پھر کوئی بچے گا، یہ تو جائیں گے سیدھا. دنیا کی زندگی یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے آگے، کیونکہ دنیا کی زندگی آخرت کا سایہ ہے. جو یہاں بے چین ہے، جو یہاں پریشان ہے، جس کی زندگی یہاں بے چینی سے گزر رہی ہے، جس کی زندگی یہاں عذاب ہے، اس کے آگے بھی عذاب ہے. کیونکہ جنت کا سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ سکون ہے، وہاں سکون ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو جو جنتیوں والی زندگی گزار رہا ہے، اس کو وہاں سے وہ ہوائیں یہاں بھی آ رہی ہیں. جیسے مری میں اگر برف باری ہوتی ہے تو یہاں بھی تو ٹھنڈ ہو جاتی ہے نا، وہاں کی ہوائیں یہاں آتی ہیں. جنت کے سکون والی زندگی جس کی ہے، اس کو یہاں بھی پرسکون ہے. وہ کہتے ہیں کوئی گل ہی نہیں، پریشانی آئی تو کہتے ہیں ٹھنڈ ہو جی بات صاحب، کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے، کی ہو جائے گا، کی ہو جائے گا، چلو. لیکن یہاں محنت ہے میرے دوستو. اگر محنت نہیں کریں گے تو پھر ہم جانور بن جائیں گے. سمپل سی بات ہے. یہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بگڑے ہوئے لوگ جو ہیں، یہ سب کون ہیں کہ جن پہ کسی نے کوئی محنت نہیں کی. انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، مٹی والی صفات ہے اس میں. مٹی کی کیا صفت ہے؟ مٹی کی صفت ہے کہ مٹی زمین سے اگر نفع اٹھانا ہو، زمین سے اگر نفع، کوئی پھل پھول نفع لینے ہوں تو اس پہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس پہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. ایسے نہیں خود بخود نہیں، اس سے یہ فروٹ اس میں آم خود بخود نہیں اگتا، کنو خود بخود نہیں لگتا، سیب خود بخود نہیں لگتا. اس پہ پوری زمین پہ محنت ہوتی ہے. یہ گندم جو کھا رہے ہیں ہم نے خود بخود اگتی ہے نہیں. کہیں زمین پہ ہل چلتے ہیں، اس کی جڑی بوٹیاں نکلتی ہیں، اس پہ کھاد ڈلتی ہے، اس میں پانی ڈلتے ہیں، اس میں سردی گرمی سے بچایا جاتا ہے، پھر جا کے کہیں نفع ملتا ہے. بنجر زمین سے نفع نہیں ملا کرتے میرے دوستو. اسی طرح انسان ہے. اگر انسان کو جو کہ مٹی سے بنا ہوا ہے، اگر اس سے نفع اٹھانا ہے تو اس پہ بھی محنت کرنی پڑے گی. پھر یہ بنے گا اعلیٰ انسان. جو کہتے ہیں کہ یار یہ فلاں آدمی بڑا اعلیٰ آدمی. اعلیٰ آدمی کیا ہے؟ کیا اعلیٰ ہے کہ جی اس کا ایسا بولتا ہے، ایسا میٹھا بولتا ہے، ایسی گفتگو اس کی پیاری ہے، اتنا احترام کرتا ہے، اتنا اس کی آنکھ میں حیا ہے. یہ خود بخود ہو جائے گی؟ نہیں. اس کے لیے وہی سسٹم ہے. اس میں ہل چلانے پڑیں گے، اس کو گوڑیاں کرنی پڑیں گی، اس کی جڑی بوٹیاں تلف کرنی پڑیں گی، اس میں کھاد ڈالنی پڑے گی، پھر جا کے یہ انسان بنے گا. اور دوسرا انسان جو بنا ہوا ہے وہ ایک تو مٹی ہے، دوسرا اس میں پانی ہے. اور انسان کی باڈی میں 80% سے زیادہ پانی ہے. 80% سے زیادہ پانی ہے.
تو پانی والی صفات بھی ہیں. پانی کی صفت کیا ہے؟ پانی کی صفت یہ ہے کہ اس کو اگر آگ پہ رکھیں، پانی کو چولہے پہ رکھیں تو ٹھنڈا رہے گا. سمپل فارمولا ہے یار، وہ گرم ہو جائے گا. پانی آگ کے اوپر ریزسٹ نہیں کر سکتا کہ جی میں نہیں گرم ہونا، نہیں، وہ گرم ہو جائے گا. اس کو فریج میں رکھیں گے تو ٹھنڈا ہو جائے گا، ریزسٹ نہیں کر سکتا. جو رنگ بیچ میں ڈالیں گے ویسا ہو جائے گا. یہی انسان ہے، جس ماحول میں رکھیں گے اس نے ویسا ہی ہو جانا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر انسان فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. ہر انسان فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. آگے اس کے ماں باپ ہیں، چاہے اسے یہودی بنائیں چاہے اسے عیسائی بنائیں، یہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا. یہ جس ماحول میں رکھیں گے اس کو، جس گھر میں رہے گا، کسی ولی اللہ کا بیٹا جو بہت بڑے ولی ہیں ان کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہو اور وہ جا کے کسی عیسائی کے گھر میں رکھائیں کہ جو عیسائی اس کی پرورش کریں تو وہ بڑا ہو کے مسلمان بنے گا. اتنا سمپل بات نہیں سمجھ. لیکن چونکہ میرے دوستوں ہم غور ہی نہیں کر رہے اس بات پہ. ہمیں یہ پرابلم ہی نہیں ہے کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، کرنا کیا ہے، یہاں مسئلہ کیا ہے. کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے کہ پیسے کس طرح، پیسے کہاں سے آنے ہیں، بس پیسے چاہیے. جنت جہنم اس کا کوئی بھائی دیکھو، جس چیز کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کر رہا، جس کا تذکرہ کوئی نہیں کر رہا، اس کو کیوں چاہیے مجھے؟ مجھے اس کا پتہ ہی نہیں. وہ پیچھے مجھے انصار عباسی صاحب ہے کہ ایک صحافی انصار عباسی، میرے خیال وہ اکیلا ہی ہے ایسا صحافی، جو میں نے دیکھے اتنے صحافی وہ اکیلا ہی ہے بس، ون اینڈ اونلی، جس کو یہ فکر ہے کہ کس طرح معاشرے میں دین والے لوگ پیدا ہو جائیں یا معاشرہ ایسا ہو جائے کہ اللہ کے خوف والا ہو. وہ ایک ہی آدمی ہے اور ہوں گے اور میں نے نہیں دیکھا کوئی آج تک کسی کو. اس بیچارے نے کہیں یہ کہا کہ ایک پوسٹ کی کہ یہ جو مکسڈ جم بن رہے ہیں، مکس عورتوں مردوں کے جم بن رہے ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے. میرا خیال عورتوں کو علیحدہ جم ہونا چاہیے، مردوں کو علیحدہ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. ابھی ندیم صاحب نے مجھے ایک ویڈیو دکھائی ہے جس جم میں عورتیں مرد اکٹھے، بس وہ پتہ نہیں کون عورتیں ہیں، وہ کون بندے ہیں، وہ ناچ رہے ہیں. کیونکہ اس نے کہیں یہ کہہ دیا کہ بھئی اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بس اتنا کہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ اس کا خیال کرے. وہ نیچے اس کے جو لبرل باجیاں ہیں، میرا جسم میری مرضی والی، وہ میرا جسم میری مرضی والی نیچے لکھ کے کہ تم تو پاگل ہو، تم تو فلانے ہو، تم تو ٹماکے ہو، تم پتھروں کے زمانے کے انسان ہو. یہ ایک دم وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک ٹولہ ہے، ٹولہ. اس بیچارے کو پتہ، ان کو پتہ نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ جس کام سے منع کر رہا ہے ہم اس کی سفارش کر رہے ہیں کہ نہیں ہم یہ کریں گے. حتیٰ کہ فواد چودھری تک نے نیچے لکھ دیا کہ یہ پاگل آدمی ہے، یہ انصار عباسی ہے. وہ فواد چودھری اللہ والا آدمی ہے، میں اس کو بڑی دیر سے میری واقفیت ہے اس سے، اچھا میرا تعلق ہے، لیکن بالکل ایک دفعہ تو میری لڑائی ہو گئی تھی اس سے بڑی سخت کہ تم دین کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہو. وہ دین کے خلاف باتیں کرتا ہے، بزرگ آدمی، ٹھیک، اس نے بھی نیچے لکھ دیا. اب جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اب یہ جو کر رہے ہیں، جنہوں نے لکھا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ ان بیچاروں کو، ان باجیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہم نے کیا چکر ہے، کیا چکر مرنا ہے کیا. ایک عورت نے نا، وہ کسی سکول میں اس کی ٹیچر تھی، کیا ہوتا ہے اسپورٹس کی، تو اس نے لڑکیوں کو، جوان لڑکیاں یعنی یونیورسٹی کی لڑکیاں، ان کو نکریں پہنا کے ہاکی کی کھلا رہے تھے. تو اس کو کوئی انٹرویو دیکھا میں نے، انٹرویو ہے، انہوں نے کہا کہ
وہ میرے سکول میں مجھے لوگوں نے کہا کہ نیچے میرے پوسٹر لکھی ہیں تم جہنم میں بھونی جاؤ گی. میں نے کہا میں نے کیا کیا ہے؟ لڑکیاں نے نکریں پہنی بھونی میں جاؤں گی. میں تو ان کو اتنے کہا پہن لو نکر، انہوں نے پہن لی. میں ان کو اب ہاکی کھیلنے نکلے نہ پہنے کیا کریں؟ شلواریں پہن کے ہاکی کھیلیں؟ کیونکہ آخرت کا تو کانسیپٹ ہے ہی نہیں کہ آخرت کیا چیز ہے. جب آخرت کے سامنے نہیں ہوگا تو پھر جو مرضی کرو، جو مرضی کرو. لیکن ان قریب پتہ چل جائے گا میرے دوست، ان قریب آنکھیں کھل جائیں گی. آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی جب وہ آئے گا کہ چلو جی. پھر آدمی کہے گا اوے کاش میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، لیتنی کنت ترابا. کل قیامت والے دن وہ کہیں گے کاش میں مٹی ہو جاتا، کاش میں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، یہ میں نے کیا ہوا. اس دنیا کا مالک اللہ ہے میرے پیارو، یہ خود بخود نہیں چل رہی، یہ بگ بینگ نہیں ہوا، اس کو بنایا ہے میرے اللہ نے بنایا ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا ہے، جو ساری کائنات کا چلانے والا ہے. ان قریب اس کا سامنا ہوگا، اس کے سامنے پیش ہونا پڑے گا. وہ پوچھے گا بتاؤ کیا کر کے آئے ہو، کس کے یقین پہ زندگی گزار کے آئے ہو. ان قریب یہ سوال ہونے والا ہے میرے دوست. جا رہے ہیں دنیا سے لوگ، اور کر کے دیکھ لو، نافرمانی کر کے بھی دیکھ لو. جو نافرمان ہیں کیا کر لیا انہوں نے، کیا کر لیتے ہیں، کیا ہو جاتا ہے. جو زندگیاں گناہوں میں گزارتے ہیں، میں نے خدا پاک کی قسم ایک بھی انسان ایسا نہیں دیکھا جس کی زندگی برباد نہیں ہے. یہ میرے کئی جاننے والے جو شرابیں پینے والے، یہ کرنے والے، اور کس لیول کے بے چین ہیں میں کیا بتاؤں آپ کو، کس لیول کے بے چین. سب کچھ کے ہوتے ہوئے ڈیفنس میں بڑے بڑے گھر ہیں میرے جاننے والے، بڑے بڑے گھر ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے نام ہیں، لیکن زندگی کتے والی. بیویاں کہیں بھاگ گئی ہیں، بچے کہیں بھاگ گئے ہیں، کوئی کچھ ہو رہے ہیں، نہ بچے ہاتھ میں آ رہے ہیں نہ بیویاں ہاتھ میں آ رہی ہیں، بیویاں علیحدہ پروگرام چلا رہی ہیں، وہ خود کوئی زندگی نہیں، جانوروں والی زندگی. اور دنیا میں آپ چل پھر کے دیکھ لو، سیرو فی الارض، پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی. چل پھر کے دیکھو جو اللہ کے فرما بردار ہیں، ان کی زندگیاں دیکھو، خدا کی قسم ان کی زندگیاں دیکھو تو لوگوں کو دیکھو تو صحیح کہ کیا زندگی گزار رہے ہیں. وہ خود بھی بہترین زندگیاں گزار رہے ہیں، خدا کی قسم، اولادیں بھی فرما بردار. اور کل مجھے کسی نے کہا، انہوں نے کہا یار میرا پتر دیکھو وہ گھروں ہی 1.5 کروڑ روپیہ لے گیا، چھوٹا سا بچہ 14-15 سال کا، 16 سال کا، 1.5 کروڑ روپے گھر سے نکال کے لے گیا. تو میں نے دیکھو یار میں کیا کیتا ہے، تو میں نے کیا کرے گا اور کیا کرے گا، تم نے کیا کیا اس کے ساتھ، تم نے کیا، تم تو مار کما رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں گھر میں بچوں کا کیا ہو رہا ہے، بچہ کیا کر رہا ہے، گھر میں کیا ہو رہا ہے. بچوں کی تربیت کوئی چیز ہے، وہ تمہیں دیکھ رہے، جو تم کر رہے ہو وہ بھی وہی کر رہے. بدماشوں کی اولادیں بدماش ہی بنتی ہیں میرے پیارو. اس طرح نہیں ہوتا، یہ ایسا نہیں ہے. دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے میرے بچے نیک ہو جائیں، بس وہ کہہ رہے تھے بس دعا کرو ایسا میرا پتر نیک ہو جائے. وہ کس طرح ہو جائے؟ آپ میں کہتا اسی تو ساڑھے لنگ گئی ہوں نہیں ٹھیک، اور نہیں ہونا اس طرح، اور نہیں ہونا اس طرح. خدا کے بندو، یہ دنیا محنت کی جگہ ہے، یہ چل کی جگہ نہیں ہے. میں کروں چل، اولادیں نیک پیدا ہوں، بیویاں نیک ہوں. بدماش لوگوں کے لیے بدماش عورتیں منتخب کی ہیں اللہ نے. ایسا نہیں ہوتا کہ میں تو ہوں بدماش تو بیوی گھر میں جناب تہجد گزار ہوئے گی، اینج نہیں ہوتا بھائی جان. میں اگر بدماش ہوں تو بیوی میں سے 2 ہاتھ آگے ہوئے گی، فکر نہ کرو. اللہ قرآن میں یہ بات اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ بندے دے پتر بنو، بندے دے پتر بنو. دنیا بھی رل جائے گی، آخرت بھی رل جائے گی. اور خاص طور پہ میرے دوستو،
میں حیران ان لوگوں پہ ہوں خدا کی قسم جن کی زندگیاں جو دین کو بھی سمجھتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. کمال کی بات، کمال. ایک تو دین کو جانتے ہی نا آدمی. مجھے اب میں دین کو سمجھنے والا آدمی ہوں، آپ سے بات کر، اب میں 2 نمبری اگر کر لوں آپ سے تو مجھ سے زیادہ بد نصیب کون ہے بتاؤ جو دین کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. تویز لکھ کے دے رہے ہیں. وہ جس نے کیا اس نے کہا تویز چکر میں، تویز کے چکر میں اس نے کہا، وہ لڑکا کہتا تھا آپ کے گھر میں کچھ ہے، آپ کو تویز لا کے دوں گا، آپ کا مشکل حال دے تو 2 کروڑ روپے لے گئے اس چکر میں. وہ کل پکڑا گیا تھا، پولیس نے پکڑا، انہوں نے کہا جی میں کچھ تویز آنا، انہوں نے کہا تیری تویز، پولیس کے ہتھیار، تیرا تویز کاٹنا 2 کروڑ کا تویز تیرا میں کاٹنا ہوں. اور کل مجھے کسی نے کہا، اس نے کہا جی آپ ابکری کے بارے میں بات کرتے ہیں، ابکری کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ ابکری کیا ہے؟ کل مجھے رات کے مولوی صاحب نے کہا، میں کہا جی کیا ہے؟ انہوں نے کہا بڑا بڑا جو گنڈا وہ اگے مولوی صاحب نے اندر کراتا وہ مرویا زندگی ساری خراب کرتی ہے انہیں بندے ہے جہاں کول تو تسی گل کرتے دھیان نہ رہنا. میں نے کہا اچھا ایسے ہیں ابکری صاحب؟ جی بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک مولوی صاحب مجھے کہہ رہے، میں بتا رہا ہوں. تو نہیں آپ اکیلے ہی آدمی ہیں، خدا کے لیے آپ دھیان کریں. میں نے کہا بیٹا وہ پتہ نہیں کوئی شریف مولوی ہوئے گا، میں واپس چھوڑ کے آؤں گا اس کو جہاں کا یہ ہے نا، یہ باولپور کے نزدیک ایک جگہ ہے. میں کہا اتنے چھڈ کے آؤں گا انہوں میں کرنا ٹھیک ہے کام ایک جی ہے کسی لوگوں کا، میں پورا علاج کر کے آؤں گا اس کا انشاءاللہ تعالی. احمد پور شرکیہ چھوڑ کے آؤں گا، ایسے لاہور میں رہنے نہیں دوں گا. کیونکہ جن لوگوں کو یہ جن لوگوں سے یہ فراڈ کر رہے ہیں، جو یہ دین کے نام پہ فراڈ کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی جب تک میری زندگی ہے میں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. کیونکہ کتنی دنیا گمراہ کر رہی ہے، کتنی دنیا کو گمراہ کر دیا ظالموں نے. اور پہلے ہی یہاں کچھ نہیں ہے، اوپر سے تم آ گئے ہو. یہ تو پہلے ہی مرے مکے بیچارے، اوپر سے تم غلط ملت وظیفے بتا کے کہ ایک نیا وظیفہ بتایا ہے کہ جی وہ قربانی کے جانور کو ذبح کرو گے تو پہلا قطرہ خون کا جو گرے گا اس قطرے پہ یہ پڑنا، اس پہ یہ ہو جائے گا. تیری ایسی دی تیری تیرے قطرے دی. میں ان کو سوچتا ہوں میں کہ کبھی بھی جاؤں اس کے پاس کہ ابکری صاحب مریں گے کیسے آپ؟ وہ تمہیں تو پتہ ہے وہ ظالمہ موت کیسے آئے گی؟ یہ تھوڑی سی زندگی تو نے پیسے یہاں تم نے 2-3 ارب روپے کما لیا، وہاں 2-3 ارب، پھر مرو گے کیسے؟ کتنے کے دن کی بات ہے؟ کل کی بات ہے. آج میرا 27-28 سال ہو گئے. یہ بیچارہ وہاں سے آیا تھا احمد پور شرکیہ سے، یہاں میرے سامنے آ جائے کتاب لے کے، 2-4 ہزار روپے پاس تھا. کتاب تھی پاس، میں سائنس اور یہ لکھی ہے. ایک دم اتنا پیسہ ہی پیسہ. اب کوئی پوچھتا نہیں اس سے، کوئی ڈر کے مارے لوگ حکومت پوچھتے نہیں کہ بھائی جان آپ کا کاروبار کیا ہے. یہ ایف بی آر یہ شریفوں کے لیے بنی ہے، بدماشوں کے لیے نہیں بنی ہے. آج ایک ایف بی آر کے انسپیکٹر دامد برکاتہ کا میری بیوی کو فون آ گیا آج صبح. بھی تو میں کپڑے تیار تو پہنا تھا تو میری بیوی کو فون آیا. میری بیوی نے کہا کون ہے آپ؟ انہوں نے کہا میں ایف بی آر سے بول رہا ہوں، انسپیکٹر ہوں. میں اتنی باتوں سے میں کیا انہوں نے کہا یہ بات کریں. میں نے کہا آپ کون ہیں بھائی جان؟ کہ جی میں ایف بی آر کا انسپیکٹر ہوں. تو میں کہا کیا بات ہے، میری بیوی کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا جی نہیں وہ آپ کو نوٹسز بھیجے سے آپ نے جواب نہیں دیا. میں کہا کیا نوٹس؟ میں نے تو کوئی نوٹس نہیں دیکھا. یہی تو ہے آپ نے نہیں دیکھا. تو میں کہا تم میری بیوی کو فون کر رہے ہو، تم ہو کہاں کے ہو؟ کہ میں انسپیکٹر ہوں. میں کہا تیرا میں بندوبست پورا کرا گا، فکر تو گھبرانا. لیکن تم لوگ اتنے بدماش ہو کہ تم لوگ میں کو ڈاکو ہوں. کیا کیس ہے؟ کہ جی 2015 کا وہ کیس ہے، آپ کو 50,000 آپ نے ٹیکس نہیں دینا تھا، یا کیا ہوا؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں کچھ بھی، تم بیویوں کو فون کر رہے ہو، یہ ایف بی آر ہے. میں کہا بیٹا میں تیرا پورا بندوبست کر لوں گا، تو فکر نہ کر. تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام تو مجاہد ہے. میں کہا تو باقی تو مجاہد آدمی ہے.
کیا حکومتیں، کیا ایف بی آریں، کیا فراڈ، سب فراڈ، محکمے کے محکمے فراڈ سے بھرے پڑے ہیں. خدا کی قسم جیڑا پنو لال ہے، جس کو اٹھا کے دیکھیں. ہم پولیس کو روتے ہیں، کوئی محکمہ بتاؤ جو فراڈ نہیں. بتاؤ یہاں جو کاروبار کر رہے ہیں لوگ، جو بیٹھے ہیں کاروباری، پاکستان میں کاروبار کرنا جہاد کا ثواب ہے. میں فتویٰ دے رہا ہوں آپ کو، پوچھو ان سے جو بیٹھے کاروبار کرنے والے. نہیں جہاد؟ بولو. 39 محکمے ہیں جو آپ کو آگے آپ سے پیسے مانگتے، کاروبار کر کے دکھاؤ. میرا بھانجا آیا تھا، اس نے میں انگلینڈ سے لے کے آیا تھا اسے کہ بیٹا اپنے ملک میں جا کے کام کرو، دفع کرو. یہ اپنا ملک اپنا ہی ہوتا ہے. وہ اس نے وہاں کا نیشنل 14-15 سال وہاں رہا، وہاں کے پاسپورٹ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ماموں. میں وہ بیچارہ یہاں آ گیا، یہاں آ کے اس نے ایک ریسٹورینٹ کھول لیا. تقدیر اس کی ہار گئی، ریسٹورینٹ اس نے کھول لیا. اللہ اکبر. روزانہ میں کبھی کمشنر کو فون کر رہا ہوں، کبھی ڈی سی کو فون کر رہا ہوں، کبھی اور نہ منٹ دا ویل نہیں ٹگے دی سیل نہیں. 1.5 سال بعد اس بچے نے وہ ریسٹورینٹ بند کر دیا، ٹوٹل لاس کر کے بند کر دیا کہ ماموں میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، یہ ملک آپ کے رہنے کے قابل ہے. اللہ آپ کو مبارک کرے. یہ پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. نیا لفظ بنا دیا. اور دیکھو تو صحیح پاکستان زندہ باد میں لوگ کر کیا رہے ہیں. یہ کر کیا رہے لوگ. جو کسی محکمے میں بھرتی ہو گیا گورنمنٹ کے محکمے میں، اب یہ سمجھ لو لوگوں کے اوپر یہ کنگ ہے. یہ لوگوں کو تنگ کرنا اس کے ذمے ہے. جو کوئی کاروبار کر رہا ہے، ہر محکمہ کہتا ہے میرا شیئر ہے آپ کے کاروبار میں جناب، میں حصے دار ہوں. لوگ ایف بی آر میں یہ رجسٹر کیوں نہیں ہوتے بلا؟ کیونکہ جو ایف بی آر میں جس نے این ٹی این نمبر لگا لیا، اب اس کی خیر ہے نہیں. بس سارا فیصلہ آباد بڑا، جاؤ فیصلہ آباد دیکھو جا کے، بڑا پڑا ہے کہ کوئی وہاں وہ کہتے ہیں پاجی جن پیسے ساڑھے لگ دیں لا دو، اسی نہیں آنا ہے ایف بی آر سے، ہم نے رجسٹر نہیں ہونا. 30 کروڑ کی آبادی پاکستان کی، تو رجسٹر کے لوگ کتنے بھی ہیں سب رجسٹر؟ 12-14 لاکھ ہیں، 60 لاکھ 30 کروڑ کے 60 لاکھ رجسٹر کیوں ہیں؟ یہ نہیں کہ لوگ چاہتے نہیں، لوگ چاہتے ہیں، لوگ اچھے لوگ ہیں، اچھے بھی لوگ ہیں، ایسی نہیں کہ سارے پیڑے ہی ہیں لوگ، مگر جن کو پتا جو رجسٹر ہو گیا اس کی خیرت نہیں. اب بتاؤ نا، میرے جیسے بندے کی بیوی کو فون کر رہا ہے وہ ایک انسپیکٹر، یعنی کس بات پہ کہ 50-60 ہزار روپے اور 11 سال پہلے کا کیس نکال کے میری بیوی کو فون کر رہا ہے. بے شرم لوگ ایف بی آر لے پھر دیں. یہ کیونکہ غیر تربیت یافتہ جو بھرتی ہو گیا، اب اس کے ذمے ہے کہ میں نے اس کو نچوڑ لینا. لوگ وہ درندے ہیں. درندے کی صفت کیا ہوتی ہے؟ درندہ دوسرے جانوروں کو مار کے اپنا پیٹ بھرتا ہے، دوسروں کا خون نکال کے اپنا پیٹ بھرتا ہے. یہ چیتا، شیر، بھیڑیے یہ کیا ہوتے ہیں؟ دوسری بکریوں کو، ہرنوں کو ان کو مار کے ان کو ذبح کر کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں. پھر یہ انسان بھی درندہ بن جاتا ہے جس کو یہ ہوتا ہے کہ بس میرا پیٹ بھر جائے، میں اس کے کیا ہوا ہے، کوئی ہتھے چڑھ گیا میرے، اگر کوئی ہتھے چڑھ گیا بس اس کو نچوڑ دو. میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں، غریب پولیس بھی غریب لوگوں پہ ہوتی ہے ساری. غریب لوگوں، جس کو غریب آدمی کو پکڑ لینا پولیس والے نے اگر، بس اب اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ 40,000 سیلری لیتا ہے، میں اس سے 5 لاکھ روپے رشوت مانگ رہا ہوں، کہاں سے لائے گا؟ اس کی بیوی بیچاری جو اس کے پاس ٹوٹی پھوٹی تومبے سے 4 بیچ کے وہ سارا اپنا گھر کی چیزیں بیچ باغ کے کس طرح کاموں کو چھڑا دیا. میں دوست دیکھتا ہوں، آپ نہیں دیکھتے؟ درندے بن جائیں گے. یاد رکھنا، جب انسانوں پہ انسانوں والی محنت نہیں ہوگی میرے دوستو، پھر یہ جانور بنے گا، پھر یہ درندہ بنے گا، پھر یہ موذی جانور بنے گا. ایسا موذی بنے گا کہ دوسروں کو مار دے گا، اپنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک تو درندے ہوتے ہیں جو دوسروں کو مار کے خون پیتے ہیں، پھر ایک اس سے موذی ہوتا ہے سانپ، بچھو، جو دوسروں کو صرف ڈنگ مارتے ہیں، ان کو خود کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بچھو کو مجھے ڈنگ مارنے کوئی فائدہ نہیں، وہ ڈنگ مارے گا ضرور اور خود بھی مر جائے گا ڈنگ مار کے، مگر مارے گا ڈنگ.
پھر یہ انسان ایسے بن جاتے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچا کے خوش ہوتے ہیں۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جن کے سامنے لوگوں کو مار رہے ہوتے ہیں، وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی چیخوں سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں، خون نکلتا ہے، خون دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ یہ انسان جب بگڑتا ہے تو یہاں پہنچتا ہے۔ جب یہ سوچ ہی نہیں رہا، اس کو پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں میں، اس کو جب پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں، جب وہ اس وقت پتہ نہیں چل رہا تھا، پھر جب اس کا نتیجہ نکلتا ہے، جب وہ پنکی بن جاتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں کوئی یہ کیا کر دیا، سارا معاشرہ سنے نشے پہ لگا دیا۔ یہ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں نشے عام بک رہے ہیں، بک رہے ہیں، کون کہاں سے آ رہا ہے؟ پولیس کو پتہ نہ ہو کہ نشہ کون بیچ رہا ہے، یونیورسٹی میں نشہ پہنچ گیا، پولیس کو نہیں پتا؟ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ پولیس کے بغیر کوئی یہ جرم کر ہی نہیں سکتا کہ پولیس کو پتہ ہی نہ ہو، لیکن چند پولیس والے، پولیس میں بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، ایسا نہیں کہ پولیس میں سارے برے ہی ہیں، اب تو خیر سارے اوپر جو کلاس آئی ہے ساری ماشاءاللہ بڑے زبردست لوگ ہیں، یعنی چند پولیس والے ایسے ہیں، چند پولیس والے جو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، ہر محکمے میں، ہر معاشرے کے ہر جگہ پہ ہیں، جو اپنے چند کا پیٹ بھرنے کے لیے لوگوں کو نشے پہ لگا دیا۔ یونیورسٹیوں میں نشے بک رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حکومتیں کرنا آسان نہیں ہوتا کہ حکومت کر کے بس صرف آگے پیچھے ہوٹر والی گاڑیوں میں پھرنا نہیں ہوتا، یہ لگ جائے گا پتہ۔ جو پرائم منسٹر بنے ہیں نا، ان کو لگ جائے گا پتہ۔ پرائم منسٹر کا مطلب ہے، وزیر کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا، پرائم منسٹر سب سے زیادہ بوجھ اٹھانے والا، جس نے یہ کہا کہ میں بوجھ اٹھا لوں گا، ان قریب پتہ چل جائے گا۔ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے عقل مند انسان، جو کہتے تھے کہ اگر دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا بھوکا مر گیا تو مجھ سے پوچھ ہوگی۔ ان کو پتہ تھا حکومتیں کیا ہوتی ہیں۔ آج کی حکومتیں کیا ہیں؟ ہوٹر کے پیچھے بس وہ پروٹوکول، وزیر بن گئے، اس کے سب سے بڑی ہوتا ہے کہ 10 پولیس والے مل جائیں، بس کے پیچھے ہوٹر چل، پتہ لگے لوگوں نے وزیر منسٹر صاحب آ گئے، جہاں میں فون کروں منسٹر صاحب کا یہی ہے، ان کو یہ پتہ نہیں ذمہ داری کیا ہے۔ جتنی بڑی پوسٹ ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہے چاچا جی، ان قریب پتہ چل جائے گا۔ کتنے منسٹر پہلے تھے کہاں گئے؟ آج والے بھی کہیں چلے جائیں گے، کچھ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ کل جن کے آگے پیچھے ہوٹر بولتے تھے آج وہ کدھر ہیں؟ یہ آج جن کے آگے پیچھے بولتے ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے ان قریب، اور یہ بھرنا پڑے گا، یہ زندگی تو گزر جانی۔ ہوئے ہوئے دل دکھا پڑا ہے سو میرے دوستو، روز دیکھ رہے ہیں ہم جیسے لوگوں تو اللہ تعالیٰ، میرا مطلب ہے اللہ کی بڑی مہربانی ہے، ایک مقام دیا ہے معاشرے میں، ایک عزت ہے لوگوں کا میں حال دیکھتا ہوں تو دل کٹ جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہے انسانوں پہ۔ لیکن اپنا قصور اپنا ہے، قصور اپنا ہے۔ تم اللہ کی بات ماننا شروع کر دو، میں دیکھوں گا تمہیں کون تنگ کرتا ہے۔ یہ نافرمانوں کے ساتھ ہی ایسا، یہاں بیٹھ کے وہ کل مجھے کسی ابھی آج سے بھیجا کہ لندن میں ایک بندہ پکڑا گیا، امام صاحب مسجد کا امام، لندن مرکز میں، وہ اسی طرح بیان بھی کرتا تھا، مجھے کل کسی نے پوسٹ بھیجی کہ بیان بھی کرتا تھا، وہ چھوٹی بچیوں کو ریپ کرتے کرتے پکڑے گئے۔ وہ کیا کر رہے ہو، کیا ہو گیا، کیا کر رہے ہو؟ میرے دوستو عقل سے زندگی گزار، عقل سے۔ اللہ مجھے بھی عقل دے، آپ کو بھی عقل دے، کیونکہ آخرت سامنے رکھ کے زندگی گزاریں کہ پوچھے گا ایک دن کوئی، یہاں بھی ذلیل ہو رہیں گے، آگے بھی ذلیل ہو رہیں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی دے۔